السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی شہادت۔ حضرت سیدنا عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم پر حملہ کیا گیا تھا، اس دن میں وہی موجود تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حائل تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں تو نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرات فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کی ہی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا یا کاٹ لیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا تھا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فرض پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعے کا علم ہوا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، معلوم کرو کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ باہر گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ عز و جل اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اس نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا خواہاں تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت سیدنا عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، گویا اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دو چار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دینے لگے کہ حضور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہ ہوں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کی نویز پلائی گئی، لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخم کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو مبارک ہو کہ عنقریب اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ اکرام علیہ الرحمہ علیہ رضوان سے ملا دے گا۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف سے کام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ و محسن ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے قدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تیبند ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔